بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد تمثل مثالا غیر لفیف وعلى آلہ وصحبہ الممتثلین الحامدین من غیر نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا 23واں سبق ہے، جس میں ہم ضربتم اور انتم والا قانون پڑھیں گے۔ قانون نمبر 4، ضربتم اور انتم والا قانون۔ تو بھائی قانون کا نام تو واضح ہے، ضربتم اور انتم والا قانون۔ پھر قانون کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو واقع ہو جائے اس میں غیر متمکن کے آخر میں اور ماقبل اس کا مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ ہر وہ واو جو واقع ہو جائے اس میں غیر متمکن کے آخر میں اور ماقبل اس کا مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، سوائے اس واو کے جو ہوا اور زو میں ہے کہ یہ دونوں شاذ یعنی خلاف القیاس ہے، کیونکہ اگر یہاں پر واو کو حذف کرتے ہیں ہوا اور زو میں تو پھر ایک ہی حرف رہ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ اسم ہے یا حروف تہجی میں سے کوئی حرف ہے۔ تو بھائی قانون کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو واقع ہو جائے اس میں غیر متمکن کے آخر میں اور ماقبل اس کا مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، سوائے اس واو کے جو ہوا اور ذو کے آخر میں ہیں، کیونکہ اگر یہاں پر واو کو حذف کرتے ہیں تو پھر ایک ہی حرف رہ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ اسم ہے یا حروف تہجی میں سے کوئی حرف ہے۔ پھر اس قانون کے شرائط کیا ہیں؟ تو بھائی جب ہم اس قانون پر غور کرتے ہیں تو اس سے 6 شرطیں نکلتی ہیں۔ اول یہ کہ واو ہو، یعنی واو کے علاوہ کوئی دوسرا حرف نہ ہو۔ احترازی مثال یرمی، تو یہاں پر آخر میں جو ہے یا موجود ہے، واو نہیں۔ دوم یہ کہ وہ تو ہو لیکن آخر میں ہو۔ احترازی مثال دونکا، کیونکہ یہاں پر واو جو ہے وہ آخر میں نہیں ہے لہذا قانون نہیں لے گا۔ اسی طرح اسم کے آخر میں ہو، فعل کے آخر میں نہ ہو، یعنی اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو تو احترازی مثال اس کی ہوئی یدعو، کیونکہ یدعو جو ہے وہ فعل ہے، اس کے آخر میں بھی واو ماقبل مضموم آیا ہے، لیکن یہ قانون اس سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق جو ہے یہ اس میں غیر متمکن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسم جو ہو وہ اسم غیر متمکن ہو، اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو، اس میں متمکن نہ ہو۔ احترازی مثال کفوون، تو یہاں پر بھی واو ماقبل مضموم ہے لیکن بھائی یہ اس میں متمکن ہے اور قانون کا تعلق جو ہے وہ اس میں غیر متمکن سے ہے۔ اسی طرح ماقبل مضموم بھی ہو، احترازی مثال ربوا، تو یہاں پر بھی واو موجود ہے آخر میں لیکن اس سے ماقبل جو ہے وہ مضموم نہیں ہے۔ اسی طرح واو کے بعد ضمیر نہ ہو،
جیسے ضربتموہ، تو یہاں پر واو کے بعد ضمیر ہے، اور اب واو جو ہے یہ درمیان میں واقع ہوا ہے، آخر میں نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی قانون نہیں لگے گا۔ تو یہ کل 6 شرائط ہوئی۔ پھر اس کی مطابقی مثال پڑھ لیتے ہیں۔ انتم اصل میں انتمو تھا، پھر واو واقع ہوا اس میں غیر متمکن کے آخر میں، کیونکہ انتم جو ہے یہ ضمائر میں سے ہے، اور ضمائر جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے۔ تو انتم جو ہے اصل میں انتمو تھا، واو واقع ہوا اس میں غیر متمکن کے آخر میں، اور اس کا ماقبل جو میم ہے وہ مضموم تھا، اس لیے اس واو کو حذف کر دیا اور میم کو ساکن کر دیا، تو انتم بن گیا۔ البتہ اگر اس میں غیر متمکن کے ساتھ ضمیری منصوب متصل لگ جائے تو واو محذوف درمیان میں آنے کی وجہ سے واپس لوٹ آئے گی، جیسے وجدتموہم، ثقفتموہم۔ تو بھائی یہ وجدتم، کیونکہ اس سے واو حذف ہو گیا تھا، وجدتم، ثقفتم، لیکن جب اس کے ساتھ ضمیری منصوب متصل ہم آ گیا دونوں صورتوں میں، تو پھر واو بھی واپس آ جائے گی، تو بن جائے گا وجدتموہم اور ثقفتموہم۔ اس طرح دوسرا مطابق کی مثال ضربتم، ضربتم اصل میں ضربتمو تھا، واو واقع ہوا اس میں غیر متمکن کے آخر میں، کیونکہ ضربتم کے آخر میں جو تم یا تمو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہوتا ہے۔ تو بھائی ضربتمو میں واو واقع ہوا اس میں غیر متمکن کے آخر میں، اور ماقبل اس کا مضموم بھی تھا، اس لیے اس واو کو حذف کر دیا اور میم کو ساکن کر دیا، تو ضربتم بن گیا۔ البتہ اگر اس میں غیر متمکن کے ساتھ یہاں پر ضمیری منصوب متصل لگ جائے تو جو واو محذوف تھا وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے واپس لوٹ آئے گی، جیسے ضربتموہ، وجدتموہم، ثقفتموہم وغیرہ۔ تو بھائی اگر واو آخر میں ہو اس میں غیر متمکن کے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو حذف کر دیں گے اور میم کو ساکن کر دیں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ ضمیری منصوب متصل لگ جائے تو اب چونکہ یہ آخر میں نہیں ہے بلکہ درمیان میں آ گیا، لہذا اس کو دوبارہ سے لائیں گے، جیسے ضربتموہ میں۔ اب یہاں پر سوالات کی موسلادھار بارش ہونے والی ہے اور ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بھائی ہوا میں قانون کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود واو کو حذف کیوں نہیں کیا؟ تو جواب اس کا سادہ ہے کہ بھائی ان شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کلمہ میں قانون لگنے کی صلاحیت اور برداشت بھی ہو، جو کہ ہوا میں نہیں ہے، کیونکہ اگر واو کو حذف کرتے ہیں اس صورت میں تو پھر ایک ہی حرف رہ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ اسم ہے یا حروف تہجی میں سے کوئی حرف ہے۔ یا جب ہوا سے آپ واو کو حذف کریں گے تو پھر سادہ ہو رہ جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اسم ہے
یا حروف تہجی میں سے کوئی حرف ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی ضربتم کو ضربتا سے کیسے بنایا؟ ضربتم جو کہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس کو واحد مذکر مخاطب کے صیغے یعنی ضربتا سے کیسے بنایا؟ تو بھائی ضربتم کو ضربتا سے بنایا بئی طور کے واو ساکنہ جو کہ جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، وہ اس کے آخر میں لے آئے۔ پھر میمی مضمومہ ماقبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور واو کے درمیان لے آئے تو ضربتم ہو گیا، اور پھر اس کے آخر سے واو کو اس قانون کے تحت حذف کر دیا اور میم کو ساکن کر دیا تو ضربتم بن گیا۔ اب اس پر مزید سوالات ہوں گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی تا اور واو کے درمیان میم کو کیوں لایا گیا؟ یعنی جب ضربتا کے ساتھ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر لگائی گئی تو واو اور تا کے درمیان میم کو کیوں لایا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ تثنیہ کے موافق ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بھی میم لایا گیا ہے، یعنی ضربتما میں۔ نیز اگر میم نہ لاتے تو اشباہ کی حالت میں واحد متکلم اور جمع مذکر مخاطب یعنی ضربتم کے درمیان التباس پیدا ہو جاتا، کیونکہ اگر ضربتم میں میم کو نہ لائے تو یہ بن جائے گا ضربتو۔ اب اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، جب اس میں اشباہ کریں گے تو وہ بھی ضربتو بن جائے گا۔ بھائی اشباہ کسے کہتے ہیں؟ اشباہ کہتے ہیں حرکت کو اس کے موافق حرف علت کی طرف کھینچنا، یعنی فتحہ کو الف کی طرف، ضمہ کو واو کی طرف اور کسرہ کو یا کی طرف کھینچنا۔ تو بھائی واحد متکلم کے صیغے یعنی ضربتو میں جب ہم اشباہ کریں گے تو وہ بھی ضربتو بن جائے گا، اور اگر جمع مذکر مخاطب کے ضمیر میں میم نہ لائیں گے یا جب اس صیغے میں میم نہیں لایا جائے گا تو وہ بھی ضربتو بن جائے گا۔ لہذا اس التباس سے بچنے کے لیے تا اور واو کے درمیان میم لے کر آئے۔ سوال نمبر 4، کوئی اور حرف کیوں نہیں لایا گیا؟ میم کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی تا اور واو کے درمیان میم ہی کو کیوں لایا گیا؟ کوئی اور حرف کیوں نہیں لایا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی میم کو اس لیے خاص کیا تاکہ اسم کی ضمیر جمع جو کہ انتم ہے، ضمیر منفصل، اس کے موافق ہو جائے۔ یعنی اسم کی جو ضمیر جمع ہے انتم جو کہ ضمیر منفصل ہے، تو وہاں پر بھی چونکہ میم موجود ہے آخر میں، تو یہاں پر بھی میم ہی کو لایا گیا تا اور واو کے درمیان، کیونکہ یہ بھی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 5 کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میم کو لایا گیا اور اس کی وجہ بھی ہمارے سمجھ میں آ گئی، لیکن میم کے ماقبل یعنی تا کو ضمہ کیوں دیا؟ یعنی ضربتا تھا، ضربتا، تو جب تا اور واو کے درمیان میم لایا گیا تو اس سے پہلے تا کو ضمہ کیوں دیا؟ ضربتمو کیسے ہو گیا؟ تا
تا پر ضمہ کیسے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ میم جو ہے وہ ما قبل ضمہ کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے میم سے پہلے والی تا پر ضمہ لے کر آئے۔ اور اب یہ ضمہ کا تقاضا کیوں کرتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میم جو ہے یہ ضم الشفتین یعنی ہونٹوں کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے، اور ضمہ جو ہے وہ بھی شفوی ہے یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کے گول کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میم جو ہے یہ ماقبل ضمہ کا تقاضا کرتا ہے، اور اس تقاضے کی وجہ سے اس سے ماقبل تا کو ہم نے ضمہ دیا۔ سوال نمبر 6 اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے تا کو ضمہ دیا، لیکن میم کو کیوں ضمہ دیا گیا؟ ضربتم میں میم کو ضمہ کیوں دیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی واو جو ہے یہ بھی ماقبل ضمہ چاہتا ہے، اس لیے اس سے ماقبل میم کو ضمہ دیا تاکہ واو کا تقاضا پورا ہو جائے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ بھائی اس قانون کے روح سے واو جو آخر میں ہو اس میں غیر متمکن کے اور ماقبل اس کا مضموم ہو تو اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تو ضمیر فاعل ہے، اس کو کیوں حذف کر دیا گیا حالانکہ ضمیر فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی تعلیل کی بنا پر جو حرف گرا دیا جائے وہ مذکور کے حکم میں ہوتا ہے، جو حرف تعلیل کی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے تو وہ مذکور کے حکم میں ہی ہوتا ہے اگرچہ حذف ہو۔ 8واں سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس قانون کے روح سے واو کو حذف کریں گے، لیکن جب واو کو حذف کر دیا تو اس سے ماقبل میم کو ساکن کیوں کر دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی تاکہ کلمہ میں تخفیف ہو جائے، تاکہ یہ کلمہ خفیف ہو جائے، کیونکہ جہاں تک فعل کا تعلق ہے تو فعل میں معنوی شکل موجود ہے، کیونکہ اس میں معنی مصدری، فاعل کے ساتھ نسبت اور اقتران الی الزمان ہوتا ہے، یعنی زمانے کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، تو اس میں معنوی طور پر شکل موجود ہے۔ تو بھائی آپ لفظی شکل پیدا کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ لہذا لفظی تخفیف پیدا کرنے کے لیے میم کو ساکن کر دیں گے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اس کے آخر میں میم پر جو واو ماقبل مضموم تھا یعنی میم پر جو ضمہ تھا وہ تو واو کی وجہ سے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ تقاضا کرتا ہے ماقبل ضمہ کا۔ جب واو ہی گرا دیا، جب وہ ذات جو کہ تقاضا کر رکھا تھا ضمہ کا وہی نہیں رہا تو پھر ضمہ کو بھی گرا دیں گے اور میم کو ساکن کر دیں گے۔ سوال نمبر 9 اور وہ یہ ہے کہ بھائی سب کچھ مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس قانون کے روح سے وہ کو کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ قانون جو ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آخر میں بوجہ شکل کے کہ جب آپ پڑھیں گے انتم تو یہاں پر اس میں شکل ہے، انتم ضربتم، تو اس شکل کو دور کرنے کے لیے اس سے آخر میں واو کو حذف کریں گے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ تحقیقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ضربتم کی میم کو اس کا مرتبہ حاصل ہے، اس لیے کہ یہ اکثر اسم کی علامت ہوتی ہے،
یہ جو میم ہے یہ اکثر اسم کی علامت ہوتی ہے جیسے اسم مفعول وغیرہ میں. اور ضابطہ لأکثر حکم الکل کے تحت یہ اسم کی ہی علامت ہوئی، تو اس کے لیے ما لہ العلامتوں کا حکم ہوگا، لہذا میم مجازن اسم ہوا، میم مجازن اسم ہوا. اور قاعدہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ قاعدہ اسم کے بارے میں ہے، اور وہ اسم جو کہ متمکن ہو، جیسے عدل جو اصل میں عدلون تھا، تو عدلون کے آخر سے جو کہ اس میں متمکن ہے اور اس میں واو ما قبل مضموم ہے، تو اس سے جو واو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ یہاں پر جو میم ہے یہ اکثر اسم کی علامت ہوتی ہے، تو اس میم کو واو کا مرتبہ حاصل ہے، لہذا یہاں پر واو کو حذف کر دیں گے. آخری سوال نمبر 10 کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ واو کو حذف کریں گے، لیکن جب اس کے ساتھ ضمیری منصوب متصل لگائیں گے تو اس صورت میں، ضمیر لگنے کی صورت میں، جیسے ضربتموہ، اس واو کو واپس کیوں لاتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے کہ بھائی درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے وجہ حذف جو کہ ثقل تھا وہ ختم ہوئی، لہذا واو کو ہٹانے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہا، تو اس لیے اس کو واپس لے آئیں گے. آئیے اب اسے ایک خاکے کی مدد سے تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی واو جو ہے جب کسی کلمے کے آخر میں موجود ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ بھائی یہ واو جو ہے یا تو اسم کے آخر میں ہوگا اور یا فعل کے آخر میں ہوگا. اب اگر یہ فعل کے آخر میں ہو جیسے یدعو، تو یہاں پر یہ ثابت رہے گا، فعل کے آخر میں یہ واو جو ہے ما قبل مضموم ہے، لیکن اس کو حذف نہیں کیا جائے گا. اگر یہ واو جو ہے یہ اسم کے آخر میں ہوگا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا. اول یہ کہ اس کا ما قبل ساکن ہوگا یا ما قبل ساکن نہیں ہوگا، یعنی متحرک ہوگا. اب اگر ما قبل ساکن ہوگا تو بھائی یہ ثابت رہے گا جیسے دلون. اگر واو اسم کے آخر میں ہو اور اس واو کا ما قبل جو ہے وہ ساکن نہ ہو بلکہ متحرک ہو، تو پھر ہم اسم کی طرف دیکھیں گے کہ وہ اسم یا تو معرب ہوگا اور یا مبنی. اگر وہ اسم معرب ہو تو پھر اس سے واو حذف ہو جائے گا، جیسے عدلن جو کہ اصل میں عدلون جمع دلون تھا، یعنی دلون کی جمع عدلون ہے. تو عدلون کو اگر ہم دیکھیں عدلون تو واو سے ما قبل مضموم ہے، اس لیے اس واو کو حذف کر دیا. اور اگر معرب نہ ہو بلکہ اسم مبنی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہ ہوگا. وہ اسم مبنی ما قبل متحرک یا تو ثنائی ہوگا اور یا ثلاثی سے زائد. تو بھائی اگر ثنائی ہو تو وہ ثابت رہے گا، وہ واو جو ہے حذف نہیں ہوگا. اور اگر ثنائی سے زائد ہو، یعنی ثلاثی اور ثلاثی سے زائد ہو،
تو پھر وہ واو جو ہے حذف ہو جائے گا. جیسے ضربتم کہ ضربتم میں اصل میں جو ضربتمو تھا اس سے واو حذف ہو گیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.